اچھا خالد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں, کیسے ہیں الحمدللہ آپ؟ ٹھیک. طبیعت آپ سے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہیں. شکر الحمدللہ. اچھا خالد بھائی, آپ کا شعبہ جو ہے وہ ایز اے جونیئر کلرک ہے, تو میں آپ سے کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں ایز اے جونیئر کلرک کہ ایک اسٹوڈنٹ کسی بھی تعلیمی ادارے میں یا کسی ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے جی تو اس کو اپنی اپلیکیشن کیسے اپروو کروانا پڑتی ہے, اس میں ایک اسٹوڈنٹ کیا کیا غلطیاں کرتا ہے, تو آپ تھوڑا سا بیان کریں اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے. ماشاءاللہ آپ کو 5-6 سال کا ایکسپیرینس ہے اپنی فیلڈ کا, تو کچھ ایسی ہمیں باتیں بتائیں, مفید باتیں, جس سے ایک اسٹوڈنٹس کو بھی پریشانی نہ ہو. صحیح ہے, اور وہ آپ تک آسانی سے آ جائے, کیونکہ بعض اسٹوڈنٹس کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ ایک کلرک ہے وہ کام میں بہت دیری کرتا ہے. صحیح ہے نا, وہ کلرک بادشاہ ہوتا ہے. مطلب کہ اس کلیریفیکیشن کو, اس چیز کو دور کرنے کے لیے آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں کہ آپ کو کس رولز کے مطابق اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جب نیا نیا اسٹوڈنٹس آتا ہے ڈپارٹمنٹ پہ تو انہیں رولز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات وہ اپنے اپلیکیشن جو لے کے آتا ہے نہ اس پہ کوئی نام لکھا ہوتا ہے, اکثر اپنا رول نمبر بھی نہیں لکھتے. بھائی آپ جی, نہ اس میں اس نے اپنا کوئی ڈیٹا شو کیا ہوتا ہے, بس ایسے اپلیکیشن لکھ کے آ جاتے ہیں کہ مجھے ڈاکومنٹس چاہیے کچھ عرصے کے لیے, یا مجھے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے, یا مجھے جو ہے ایڈمیشن کا مسئلہ ہے, یا اسکالرشپ کے لیے انہیں جو ہے نا انسٹرکشن دی ہوتی ہیں. ان میں وہ کچھ چیز شو ہی نہیں کرتا. بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈاکومنٹس چاہیے, لیکن یہ نہیں لکھتا کہ کتنے عرصے کے لیے چاہیے. پھر دیکھا جاتا ہے اس میں رولز میں کیا انہوں نے فیس جو ہے وہ پے کی ہوئی ہے نہیں کی ہوئی, یا نیکسٹ سیمیسٹر میں ان کا جو ہے نا واؤچرز جو ان کو دیے گئے تھے کیا انہوں نے اس پہ عمل درآمد کیا, فیس انہوں نے پے کی. تو یہ مسائل ہیں ان کے لیے. اچھا, ایک اپلیکیشن کو اپروو ہونے میں اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے؟ بعض جو اسٹوڈنٹ ہیں یا میں ایک عام آدمی ہوں, تو وہ کہتا ہے کہ یار بہت دیر سے اپروو ہوتی ہے ہماری اپلیکیشن, ہمیں فوراً اس وقت ارجنٹ ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اس کے لیے کیا عمل کرتے ہیں, کیا اس کے لیے؟ اس پہ جو ہے نا پہلے یہ اپلیکیشن دیتے ہیں, ان پہ ان کی اپلیکیشن لکھی ہوئی ٹھیک نہیں ہوتی, پھر ان کو بلاتے ہیں کہ یہ آپ ٹھیک کریں, یا جن کو نہیں کرنی آتی وہ ٹھیک کر کے ہم اپلیکیشن بنا کے پہلے ہم ڈی ایس اے صاحب کے سائن کراتے ہیں. ڈی ایس اے صاحب جو ان کے سائن ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ایچ او ڈی صاحب ہوتے ہیں, ان کے سائن ہوتے ہیں, پھر جا کے یہ اپلیکیشن جو ہے ڈین آفس جاتی ہے. ڈین آفس سے آگے پھر مین آفس میں یہ سبمٹ ہوتی ہے. تو اس کے لیے وقت تو درکار ہے, ٹائم تو لگتا ہے. اب یہ تو نہیں کہ آپ اپلیکیشن ابھی لے کے آئیں اور ابھی کے ابھی سائن ہو کے جو چلی جائے. صحیح. تو یہ ڈاک کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ہے, اب اس کے اندر اتنے جتنی بھی ڈاک آئی سارے یہ تو نہیں ہے کہ ایک آپ لیٹر لے کے فوراً آؤ تو فوراً آپ کو فارورڈ. اچھا, آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا تھا خالد بھائی کہ ہر ادارے کا جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کا ایک مخصوص ڈائری نمبر ہوتا ہے, تو وہ ڈائری نمبر کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ ڈائری نمبر ایک ڈپارٹمنٹ کی جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے, ڈپارٹمنٹ کا نمبر ہوتا ہے, جس میں جو ہے جو بھی ڈاکومنٹ گم ہو جائے یا ادھر ادھر ہو جائے تو اس نمبر سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ ان کی کاپیاں جو ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوتی ہیں, تو ہم اسی سے نمبر کو ٹریک کر سکتے ہیں. فرض کیا کوئی ایک ڈاکومنٹ گیا مین میں گیا, وہ گم ہو گیا کہیں, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی کاپی لے کے آئیں. ڈائری نمبر مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو رجسٹر میں نمبر کرتے جی رجسٹر میں اس کا نمبر درج کرتے ہیں اور لکھتے ہیں, اس کی فوٹو کاپی رکھتے ہیں تاکہ کل کو کوئی مسئلہ ہو تو اس کو آپ کے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے. جی تقریباً ریکارڈ موجود. صحیح, زبردست, ٹھیک. تو اب آپ نے ڈی ایس اے کے بارے میں بیان کیا کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں ڈی ایس اے کیا ہوتا ہے, اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ ڈی ایس اے تو اصل میں ہوتا ہے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز. یہ اسٹوڈنٹس کے جتنے بھی افیئرز ہوتے ہیں, اسکالرشپ کے ہو گئے, ایڈمیشن کے ہو گئے, فن فیئر ہو گیا, جو بھی مسائل ہیں ان پہ جو ہے نا ان کو فالو کرتے ہیں, مطلب ان کو چلاتے ہیں. مطلب کہ طلبہ طالبات کے جتنے بھی
معاملات ہوتے جی، ہیں ان کی ایکٹیویٹیز سے حوالے سے، جی ان کے اسکالرشپ کے حوالے سے، تو وہ ڈی ایس سی کے پاس جی جاتے ڈی ہیں. ایس سی کے پاس. صحیح ہے. تو ڈی ایس سی کے پاس جانے کے بعد پھر وہ آپ کے پاس اپلیکیشن آتی ہے، جی جی وہ آپ اپلیکیشن کا ڈائری نمبر لکھتے ہیں، پھر جی ایچ او ڈی صاحب یا چیئرمین صاحب جی جو ہیں ان سے آپ اپروو کرواتے ہیں. جی صحیح ہے. اپروو کروانے کے بعد پھر آپ متعلقہ طالب علم کو یا متعلقہ شخص کو دیتے ہیں. جی جی. اگر وہ متعلقہ اسٹوڈنٹ ہے تو بعض اوقات تو ہم ڈاک میں بھجوا دیتے ہیں. تو بعض اوقات اسٹوڈنٹ کے مطلب خاص قسم کے یا چیک کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ان سے ہم سائن لیتے ہیں، یا اور بھی اسکالرشپ کے حوالے سے بچہ خود کہتا ہے میں لے کے جانا چاہتا ہوں، وہ خود جمع کرائے. اچھا، جو بچہ خود جمع کروانا جاتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی خود طالب علم پر ہوتی ہاں ہے، جی اسی پہ ہوتی ہے. تو ڈپارٹمنٹ اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا. نہیں، ڈپارٹمنٹ اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا، کیونکہ ڈپارٹمنٹ اگر خود بھیجے گا تو وہ خود ذمہ دار ہو گیا نا. صحیح. جی. تو اور آپ کچھ ایسی باتیں ہمیں بتائیں کہ جس سے ایک عام آدمی کی جو کلرک کے بارے میں جو برے خیالات ہیں وہ دور ہو سکیں، کہ آپ لوگوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے جی کلرک کے پاس جائیں گے کہ پیسے دیں گے اسے تو کام ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ آئے اپلیکیشن لے کے آئے، اس وقت جو ہے نا جو بھی ڈاک ہے اسی وقت اس کو فارورڈ کرائیں گے، جیسے سائن ہوں گے ہم ڈین آفس یا مین آفس بھجوا دیں. صحیح. تو ایک شخص اگر آپ کے پاس آتا ہے ایک اپلیکیشن لے کر، تو آپ سب سے پہلے اس کی اپلیکیشن کو دیکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اپلیکیشن کو دیکھنے کے بعد آپ اس کی کریکشن کرتے ہیں. جی بالکل. کریکشن کرنے کے بعد آپ اس کا ڈائری نمبر لگاتے ہیں. جی صحیح ہے. پھر آپ اس کو ایک مخصوص ٹائم دیتے ہیں. تو اس بعض لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک ہماری اپلیکیشن آپ نے اپروو نہیں کروائی یا آگے نہیں بھجوائی، تو آپ اس وقت آپ کا کیا عمل دخل ہوتا ہے؟ میں تو ان سے کہتا ہوں آرام سے آپ صبر سے بیٹھیں، آپ کو جو ہے نا آپ کی اپلیکیشن فارورڈ ہو جائے گی. لیکن وہ بے صبرے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ابھی ہو جائیں. تو ابھی کیسے ہوں؟ تو آگے بھی تو دیکھیں نا، آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں، ایچ او ڈی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ ڈاک سائن کرا کے گئے ہو تو پھر آ گئے ہو. ٹھیک ہے. اب یہ بھی تو معاملات ہیں. ڈی ایس سی صاحب ہیں یا جو بھی ہیں ہمارے ایچ او ڈی صاحب ہیں، تو اس طرح ہے. اب جیسے میں اب ڈاک سائن کرا کے آ کہ 4 بچوں کے ہو گئے، ٹھیک ہے. اب میں آ کے بیٹھا ہوں تو دوسرا بچہ آ گیا، انہوں نے کہا جی ابھی فارورڈ کرنا، تو ابھی کیسے کرا دیں؟ اچھا، جب اگر کوئی لڑکا یا کوئی شخص آپ کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے اپنی اپلیکیشن کے حوالے سے، کسی ڈاکومنٹس کے حوالے سے، تو اس وقت آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ تو آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اس وقت جو ہے نا ان کی پھر اگر وہ زیادہ بیہیو مطلب کرتا ہے تو پہلے تو جو ہے نا تھوڑا بہت ہو تو ہم مینیج کر لیتے ہیں. مطلب زیادہ ہو پھر ہم ڈی ایس سی صاحب سے کہتے ہیں کہ ڈی ایس سی صاحب ہی نے پھر مینیج کرتے ہیں. صحیح. مطلب کہ پھر آپ ڈی ایس اے صاحب کو بتاتے ہیں جی کہ سر یہ بچہ ہمیں زیادہ تنگ کر جی رہا ہے جی یا اس میں یہ مسئلہ ہے، کیونکہ اس کو رولز ریگولیشن کا نہیں علم ہوتا جو جی آپ لوگوں کو پتہ جی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے آپ سے چند باتیں اس لیے کی تاکہ عام آدمی کو بھی اس کے بارے میں علم ہو. صحیح ہے. ایک اسٹوڈنٹس کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہو. صحیح ہے. اور ہمارے جو ارد گرد جو ایک فوبیا پھیلا ہوا ہے کہ یار کلرک جو ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا اور کلرک جو ہوتا ہے اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، تو ایسا کانسیپٹ بالکل نہیں ہے. نہیں بالکل صحیح ہے. بالکل. آپ جس ادارے میں بھی جاتے ہیں، جس جگہ بھی جاتے ہیں، تو آپ اگر کسی سے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں تو آپ کی اچھے طریقے سے بات سن سکتا ہے. تو اب آخر میں آپ کوئی ایک چھوٹا سا پیغام دیں کہ جس سے میرے میں بھی کچھ تبدیلی ہو. صحیح ہے. اور عام آدمی کو بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے بتا دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے.
ہمیں چاہیے کہ صبر سے کام لینا چاہیے. صحیح. جو بھی اپلیکیشن ہے پہلے ان کے رولز کو فالو کریں. اس کے بعد جو ہے نا بھی سائن ہوتے ہیں سب کچھ ٹھیک طرح سے ہو جاتا ہے. صحیح. جلدی نہ کریں, جلدی سے پھر جو ہے ڈاکومنٹس خراب ہو جاتے ہیں. صحیح. تو خالد بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے ہمیں کچھ باتیں بتائی. اس سے میرے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور دوستوں کو بھی اس سے اضافہ ہوگا. تو آپ نے مجھے وقت دیا تو آپ کا بہت شکریہ, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ویلکم.